شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پال رکھا تھا، جس کا نام ابوالحارث تھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور بچپن سے آزاد کیا ہوا شیر کیسے 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد اس نے فوج یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابوالحارث تھا۔ حارث ایک عربی زبان کا لفظ ہے جسے شیر کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کے پاس ایسے آیا کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ ایسے میں ہی کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، مولا، آپ کے پاس ایک شیر آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیر تم لوگوں کو کچھ نہیں کہے گا، بیٹھ جاؤ۔ اس بات کے دوران ہی وہیں ایک شیر آ گیا اور وہ اپنے ساتھ اپنا بچہ بھی لے کر آیا۔ شیر نے حضرت علی کی خدمت میں اپنا بچہ پیش کیا اور اپنی زبان میں شیر مولا علی سے کہنے لگا، میں اس بچے کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی پرورش آپ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اطمینان سے چلی جاؤ، اس بچے کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو اس کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ شیرنی نے کہا، اے مولا علی، وہ کون ہے جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ میرا بیٹا حسین ہے جو یتیموں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر حضرت علی نے شیرنی کا بچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شفقت سے اس شیرنی کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج سے اس کا نام ابوالحارث ہے۔ تب سے اس شیر کے بچے کا نام ابوالحارث ہو گیا۔ وہ چھوٹا شیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت اچھا دوست بن گیا۔ جب وہ چھوٹا شیر بڑا ہو گیا تو ایک دن شہر کے لوگ مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، ہمیں اب اس شیر سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی جب گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ابوالحارث جوان ہو گیا ہے۔ اب ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا، ابوالحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شیر سے بہت زیادہ محبت تھی، اور مسکرا کر بابا جان سے فرمانے لگے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، کل سے میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے بابا جان، باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو باہر چھوڑنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا۔ تہجد کے وقت جب مولا ابوالحارث کو خوراک دینے گئے تو ابوالحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی؟ مولا نے ابوالحارث کو ساری بات بتا دی۔ تو پھر ابوالحارث نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا میں تجھے ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر میدان کربلا میں چلے آنا، ملاقات ہو جائے گی۔ ابوالحارث نے کہا، آواز آپ دیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابوالحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمانے لگے کہ میری 4 سالہ بیٹی سکینہ آواز دے گی یا اماں فضا آواز دے گی؟ امام حسین علیہ السلام نے ابوالحارث کو آزاد کیا اور فرمانے لگے، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر گیا ہے، تم وہاں جا کے بادشاہی کر لو۔ ناظرین، ابوالحارث پھر چلا گیا اور وہ عاشور کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد
شور و گل برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ خبر سن کر اہل عرب میں قیامت برپا ہو گئی تو بی بی فضا بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک کشتی کے ایک ٹکڑے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا اور شیر سے کہنے لگا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، مجھے تکلیف نہ دینا۔ جیسے ہی شیر نے اس صحابی کی بات سنی تو شیر اس کو مارنے کے بجائے اسے سیدھا راستہ دکھانے لگا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس شیر کو بلاتی ہوں اور ظالموں کے ناپاک ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف چلی گئی اور انہوں نے ابوالحارث کہہ کر شیر کو صدا دی تو چند ہی لمحوں میں وہ شیر بی بی فضا کے پاس آ گیا۔ اے ابوالحارث، کیا تم جانتے ہو کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور جسم کو پامال کرنے کے بعد یہ لوگ گھوڑے اوپر سے دوڑانا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر ابوالحارث بی بی فضا کے ساتھ چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ وہ شیر امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے اپنی پیشانی رنگی تھیں، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آئے اور دیکھا کہ ایک شیر وہاں موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ گئے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ جب بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی، کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر یعنی کہ ابوالحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلوایا تھا، جو کہ جزیروں نے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے آواجا کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی ٹانگوں سے امام حسین علیہ السلام کا جسم رونگ ڈالا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میدان کربلا کا یہ واقعہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ اللہ حافظ۔